بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی بخشش کروا دے۔ وہ سورہ تبارک الذی مطلب سورہ ملک ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا کر رہے گی، اور وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی نہ پڑھ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ اور سورۃ ملک پڑھتے تھے۔ اس کو نہ سفر میں چھوڑتے تھے اور نہ ہی حضر میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو پیروں کی طرف سے سوال جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں، تو اس کے پیر کہتے ہیں کہ تم میری طرف سے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان پیروں پر کھڑے ہو کر سورہ ملک پڑھتا تھا، تو وہ اس کے پیٹ کی طرف سے آنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے پیٹ میں سے آواز آئے گی کہ تم اس کی طرف سے نہیں آ سکتے۔ اس نے اپنے پیٹ میں اس کو یاد کیا تھا، تو وہ اس کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کریں گے، تو اس کی زبان کہے گی کہ میرے ذریعے یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے۔ یہ تورات میں سورہ ملک کے نام سے بیان کی گئی ہے۔ جس نے اسے رات میں پڑھا تو اس نے بہت زیادہ پڑھا اور بہت اچھا کام کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، انہیں معلوم نہ تھا کہ وہاں ایک قبر ہے۔ اچانک ان کو کسی انسان کی آواز سنائی دی کہ اس نے سورہ تبارک الذی پڑھنا شروع کی اور اسے ختم کیا، تو اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک کسی انسان کی آواز سنائی دیتی ہے کہ وہ سورہ تبارک الذی پڑھنا شروع کرتا ہے اور اسے مکمل کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روکنے والی ہے، بچانے والی ہے، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک ایسی بابرکت صورت ہے جو قبر اور آخرت میں انسان کے لیے شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت ضرور کریں۔